أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی بھی تلقین کرتے رہے. اس سورہ مبارکہ میں الفاظ و کلمات تو سارے سہل اور آسان ہیں، اور تقریباً یہ الفاظ ایسے ہیں جو آپ ان سے انس رکھتے ہیں، مانوس ہیں آپ ان الفاظ سے. کوئی نیا اجنبی لفظ اس میں نہیں ہے. عصر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، عصر حاضر، موجودہ زمانہ. انسان کا لفظ پہلے آ چکا ہے. خسر، خسران، خسارہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. آمنو، ایمان سے ہے، استعمال ہوتا ہے. عمل الصالحات، اعمال صالحہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرنا. وصیت، وصیت سے یہ لفظ تواصی، وصیت کرنا. وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت کرنا، تلقین کرنا، ایک دوسرے کو کہنا. تو صبر کا لفظ بھی ایسا ہے کہ جو ہم سے کوئی اجنبی نہیں ہے. لیکن یہ سورہ مبارکہ بڑی عجیب سورت ہے، اور ان مختصر ترین 3 سورتوں میں سے ہے جو قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین صورتیں. سورہ عصر، سورہ کوثر اور سورۃ النصر. یہ 3 صورتیں 3 آیات پر مشتمل. اور اس کو میں پہلے ایک قول ذکر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک مثال دیتا ہوں، پھر سمجھاتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن مجید نازل نہ ہوتا اور صرف سورۃ العصر ہی نازل ہو جاتی تو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہی کافی تھی. یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اگر سارا قرآن نہ نازل ہوتا، کیا ہوتا؟ صرف سورۃ العصر ہی آ جاتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہی کافی ہے. آپ ایک جامع، مانع، ہر اعتبار سے مضبوط ترین جملہ آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں، اور وہ جملہ بالکل واضح ہے، اور اس میں کسی قسم کا ابہام اور پیچیدگی نہیں ہے، تو آپ یہی کہیں گے کافی بات ہے. یہ بس سمجھنے والے کے لیے کافی ہے، عقل رکھنے والے کے لیے کافی ہے. اسلام عبادات، معاملات، معاشرت، سیاست، معاشیات، عقائد، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اسلام کی، ان تمام کے تمام شعبوں میں یہ صورت کفایت کر جاتی اگر پورا قرآن بھی نہ ہوتا تھا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی بات فرما رہے. تو اس کے بعد اب میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. مثال یہ ہے کہ ایک بیج ہے، اس بیج کو ہم زمین کے اندر دباتے ہیں، اور اس بیج سے ایک مختصر چھوٹا سا ایک کمپل نکلتا ہے، اور وہ کمپل آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ایک تناور درخت بنتا ہے. پھر اس درخت کے ساتھ پھول، پتے، بیج، یہ سب چیزیں آتی ہیں.
پھر اس درخت سے نکلنے والے بیج گرتے ہیں، ان سے اور درخت پیدا ہوتے ہیں، پھر کچھ ہوا بکھیر کے دائیں بائیں منتشر کر دیتی ہے، وہ وہاں جا کے اگ جاتے ہیں، پھر کچھ جانور کھا لیتے ہیں اور وہ جانور جب فضلہ پاس کرتے ہیں تو وہاں جا کے بیج گرتے ہیں، اس سے اور معاملہ آگے۔ غرض یہ کہ وہ اس ایک بیج سے کتنے 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 آگے درخت نکل گئے، اور کتنا اس سے لوگوں کو فیض پہنچا، فائدہ پہنچا، ایک درخت جو آپ نے لگایا، اس درخت سے انسان نے بھی فائدہ اٹھایا، حیوان نے بھی فائدہ اٹھایا، چلنے والے مسافر نے بھی فائدہ اٹھایا، رہنے والے مقیم نے بھی فائدہ اٹھایا، ہر قسم کے انسان نے اس درخت سے فائدہ اٹھایا۔ بالکل اسی طرح سے قرآن مجید کی یہ مختصر ترین صورت ہے، لیکن اس مختصر ترین صورت کی مثال اس درخت کی سی ہے کہ جس کے بیج پوری دنیا میں پھیلا دیے گئے۔ اس کی مثال اس کی بیج کسی ہے کہ جس کے فائدے کو پوری دنیا میں عام کر دیا جائے۔ اور تیسری ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، دوسری مثال، یعنی ایک قول ذکر کیا میں نے اور ایک مثال دی، اب ایک اور مثال، کہ ایک مثال یہ ہے کہ یوں سمجھو کہ کوئی طاقتور ایسا ایٹم بم کوئی آدمی چھوڑ دے اور اس سے نکلنے والے جتنے بھی مادے ہیں، مواد ہیں، وہ پوری دنیا میں پھیل جائے، اور وہ پوری دنیا میں پھیلے، کوئی حصہ خطہ باقی نہ رہے، اور وہ اتنا ٹھوس ہو، اتنا طاقتور ہو۔ بالکل اسی طرح سے یہ صورت اس قدر طاقتور ہے کہ اس کے اندر سے نکلنے والے مضامین جتنے بھی ہیں، دنیا میں جتنا کفر ہے اس سب کفر کو یہ مار دے گی، جتنا ظلم ہے، جتنی زیادتی ہے، جو کچھ بدعہدیاں ہیں، جو کچھ دنیا میں ہونے والی خرابیاں اور تباہ کاریاں ہیں، ان تمام کی تمام تباہیوں کے لیے، تباہ کاریوں کے لیے، ان کو تباہ کرنے کے لیے یہ ایک صورت اس طرح سے حیثیت رکھتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ ہے، اللہ کا کلام مثال سے پاک ہے، صرف مثال سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے، ورنہ اس صورت کی مثال درخت کے ساتھ کیا، اس صورت کی مثال کسی اور شے کے ساتھ ہم کیا دیں؟ جو مضامین، جو طاقت اس صورت کی ہے، جو طاقت اس کے اندر مذکور مضامین کی ہے، وہ کسی اور شے میں نہیں ہو سکتی۔ یہ تو صرف میں نے مثال دی۔ اب آپ معنی کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں، ہم تھوڑا سا معنی کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے والعصر، جس کا آپ ترجمہ یہ کرتے ہیں قسم ہے زمانے، عین صاد را، عصر، تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ کی ادائیگی بھی درست ہے، عصر، ٹھیک ہے۔ اگر یہ صاد آپ نے ٹھیک نہ ادا کیا، عصر صاد ہی والعصر، اور اگر اس کو آپ نے عصر پڑھ دیا سین کے ساتھ، تو پھر مطلب ہے قسم ہے تنگی کی، عصر کہتے ہیں تنگی کو سین کے ساتھ، عسر، ان مع العسر یسرا، آیا ہے ان مع العسر یسرا، عسر، عصر، عین سین را، تنگی کو کہا جاتا ہے، تکلیف، مصیبت کو کہا جاتا ہے۔ اور عصر، عین صاد را، عصر، عصر کا وقت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور عصر زمانہ بھی ہے، زمانے کی قسم، یہ ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ عصر کے وقت کی قسم، عصر کے وقت کی قسم اس لیے کھائی کہ یہ امت ایسے ہی ہے جیسا کہ عصر کا وقت ہے اور غروب کا وقت قریب آ گیا۔ اس امت کا یہ عصر کے وقت میں چل رہی ہے اور غروب کا وقت قریب آ گیا ہے، قیامت کا وقوع قریب ہے، اس لیے عصر کے وقت کی قسم۔ زمانے کی قسم کہ پورا کا پورا زمانہ اس امت کے سامنے، اس پورے زمانے کی کارگزاری اس کے سامنے آ چکی ہے۔ پیچھے جن قوموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو قبول کیا، سینوں سے لگایا، ان قوموں کو اللہ نے عروج عطا فرمایا، اور جنہوں نے نہیں لگایا، سینے سے ٹھکرایا، اللہ نے ان کو نیست و نابود اور تباہ کیا۔ وہ تمام کے تمام حالات اس کے سامنے ہیں، گویا کہ پورا زمانہ اس کے سامنے گواہ ہے۔ اس لیے والعصر، کس کی قسم؟ زمانے کی قسم۔
زمانے کی قسم، پورا زمانہ آپ کے سامنے، آپ گواہ ہو پورے زمانے کے، زمانہ آپ کا گواہ ہے۔ نمبر 3 والعصر، عین صاد را، عصر نچوڑ کو بھی کہتے ہیں، عصیر، عصر شیری، یہ کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے نا کسی مٹھائی ہے تو عصیر، عین صاد را، عصیر جوس کو کہتے ہیں، جو پھلوں سے نچوڑتے ہیں نا اس کو عصر نچوڑنے کو بھی کہتے ہیں، نچوڑ، یوں سمجھیے پورا نچوڑ اسلام کا یہ، والعصر، اسلام کے نچوڑ کی قسم۔ تو یہ سارے معنی اس کے اندر موجود ہیں، عصر کے وقت کی قسم، زمانے کی قسم، پورا نچوڑ کی قسم، کہ آگے آنے والی بات یہ نچوڑ ہے پورا۔ تو اب جب آپ اس کو پڑھیں گے نا والعصر، زمانے کی قسم، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ زمانے کی قسم کیوں کھاتا ہے قرآن، والعصر، عصر کے وقت کی کیوں قسم کھاتا ہے، والعصر، نچوڑ کی قسم، کیوں نچوڑ کی بات، کیا بات ہے اس میں؟ تو یہ قرآن مجید کا بڑا خوبصورت اور بڑا عجیب انداز ہے، اور یہ انداز وہ ہے کہ جو خاص طور پر وہ لوگ جو عرب زبان سے واقف ہیں اور جن کی خاص طور پر یہ زبان تھی، جن کی زبانوں میں یہ قرآن اترا ہے، براہ راست ان کے دلوں کو جا کے کلک کرتا ہے یہ انداز۔ ان الانسان لفی خسر، سب خسارے میں ہے، جیسا کہ ایک آدمی آ کے آواز لگانے والا آواز لگائے، سب تباہ ہو گئے، سب تباہ ہو گئے، فلاں محلے میں آگ لگ گئی، سب تباہ ہو گئے، سب تباہ ہو گئے۔ تو ایک آدمی جس کے اعزا اقربا، دوست و احباب یا بیوی بچے اس محلے میں تھے، اس کے لیے تو کان کھڑے ہو جائے گی، اچھا پھر آگے استثناء کرتا ہے، نہیں فلاں فلاں مگر فلاں 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 بچ گئے۔ تو اس میں زیادہ طاقت ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ نہ فلاں محلہ جل گیا ہے اور فلاں محلے کے فلاں آدمیوں کے علاوہ سارے تباہ ہو گئے، ایک صورت یہ، اور ایک یوں آپ بولے کہ سب مر گئے، سب مر گئے، ہاں 1 2 3 4 یہ چاند بچ گئے، بس اس میں زیادہ طاقت ہے۔ تو یہ دلوں کے پردوں کو ہلانے کے لیے، کھٹکھٹانے کے لیے، والعصر، زمانے کی قسم، نچوڑ، اور عصر کے وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سب کے سب خسارے میں، سب کے سب نقصان میں، کوئی بھی نہیں بچا نقصان سے۔ تو سب کے کان کھڑے ہو گئے، اچھا نقصان، یہ اس ماحول میں آپ اس صورت کو جانچنے کی کوشش فرمائیں جس ماحول میں یہ اتری ہے، کہ وہاں تجارت عرب کا ایک خاص مشغلہ تھا، مکہ مکرمہ کے اندر تجارت ان کا پیشہ تھا۔ شام میں، یمن میں سال میں ان کے 2 سفر ہوتے تھے، رحلۃ الشتاء والصیف پیچھے آپ پڑھ چکے، سردی اور گرمی کا سفر کرتے تھے، اور پورے مکہ کی معیشت اسی تجارت پر تھی، اور وہ اپنے لیے خسارے کا تصور سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم نقصان میں ہو جائیں گے، ہم بھی نقصان میں ہیں، جدی پشتی ہم تاجر چلے آ رہے ہیں، اور ہماری نسلیں، ہم اپنی نسلوں کے لیے اتنا کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمیں خسارہ کیا کر سکتا ہے، خسارہ ہمارے قریب کیسے آئے گا؟ اس ماحول میں کہا گیا ان الانسان لفی خسر، سب خسارے میں ہو، تم سب خسارے میں ہو۔ تو ایک بات تو یہ سمجھائی کہ جس کو تم نفع سمجھے وہ نفع نہیں ہے، جس کو تم خسارہ سمجھے وہ خسارہ نہیں ہے۔ آپ تجارت کا ٹھپ ہو جانا خسارہ سمجھتے ہو، آپ دنیا کی چیزوں کا نہ ہونا یہ خسارہ سمجھتے ہو، حالانکہ یہ خسارہ نہیں ہے۔ ایک تو خسارے اور کامیابی کا ہدف سمجھایا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، خسارہ کیا ہوتا ہے، اور دوسرا ان کو اپنی حقیقت سمجھائی کہ تم کس جگہ پر کھڑے ہو، تمہارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود تم خسارے میں ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود تم خسارے میں۔ ایک آدمی اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے اوپر اگر تلوار لٹکی ہوئی ہے، کسی بھی وقت تمہاری جان جا سکتی ہے، تو اس کو سکون کیسے آئے گا؟ بالکل اسی طرح سے نہیں، تم غلط سمجھ بیٹھے ہو، تم خسارے میں ہو۔ اچھا، خسارے سے بچنے کے لیے پھر کیا کریں؟ 4 اعمال آسان میں صورت ایسے مضامین ہیں اس کے اندر، سبحان اللہ۔ الا الذین آمنوا، خسارے سے بچے گا وہ جس کے پاس ایمان ہو۔ پتہ یہ چلا کہ خسارے سے بچنے کے لیے، اخروی خسارے سے بچنے کے لیے، اخروی آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے
یعنی جہنم کے ہولناک عذاب سے بچنے کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان. ایمان کے بغیر جنت میں نہیں جا سکو گے. اور تمہاری حقیقی زندگی وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہے. یہ تو تھوڑا سا تم نے یہاں وقت گزارنا ہے, یہ تو پار ہو جائے گا. یہ تو تم مسافر کی طرح ہو کہ مسافر ایک جگہ سے گزرتا ہے, تھوڑی دیر بعد ٹھہر گیا ہے, اور ٹھہرا ہے ایک چھوٹا سا اس کو کمرہ مل گیا ہے, مسافر خانہ. پہلے زمانے میں سرائے ہوا کرتے تھے, وہ چھوٹا سا مسافر خانہ اس کو مل گیا. وہ وہاں اگر وہ وہاں مسافر خانے میں رہتے, اس کو پتہ ہے مجھے شام کو یہاں سے نکل جانا ہے یا اگلی صبح کو مجھے نکل جانا ہے, میں صرف ایک رات کے لیے یہاں قیام کر رہا ہوں. اس کا بستر وہ بھی کسی کا ہے, اس کا برتن بھی کسی کا ہے, اس کا کوئی سامان وہ اپنا نہیں ہے. اور وہاں وہ اپنا جی لگانا شروع کر دے, اپنی دیواروں کو, اس مسافر خانے کی دیواروں کو زیبائش نمائش ہوگی, سب کچھ کرنا شروع کر دے, اور اپنے سفر سے ہی بھول جائے. صبح اس کو جانا تھا, شام ہو گئی, وہیں پڑا ہوا ہے غافل بیچارہ. اور آخرت کا کتنا بڑا نقصان کر, وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر بیٹھا جس مقصد کے لیے اس کو جانا تھا, وہ مقصد ہی بھول گیا. اسی طرح سے الا الذین آمنوا, خسارے سے بچنا ہے, ایمان لے کے. اب ایمان میں دو باتیں آپ سے عرض کروں گا. ایک ہے اعلیٰ درجے کا ایمان, سب سے بلند درجہ, اور ایک ادنا درجہ. میں اور آپ, ہم سب اپنے آپ کو پرکھ لیں کہ ہمارے اندر ایمان کی کیا سطح ہے, کیا سطح ہے. اور یہ دو حدیثیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ کسوٹی کے طور پر ہے, یہ ایمان کا معیار ہے, پرکھنے کے لیے ایمان کا معیار. دو باتیں, ایک آیت پیش کرتا ہوں, ایک حدیث سناتا ہوں. سورہ انفال کے شروع میں بلند معیار بتایا, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. بلند ایمان یہ ہے, ایمان کی سطح انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, اللہ کا نام اس کے سامنے آئے, اس کا دل اللہ کے خوف سے کانپ جائے, رونگٹے کھڑے ہو جائے. اور بعض مفسرین نے یہ معنی لکھا ہے کہ اس کا دل لذت سے اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کو لذت آ جائے. وجلت قلوبہم, دل متاثر ہو جائے, کسی طرح سے بھی متاثر ہو جائے. کبھی کبھی آدمی سامنے والے کا احسان دیکھتا ہے اور اپنی کوتاہی دیکھتا ہے تو آدمی کو آنسو آ جاتے ہیں, ڈر جاتا ہے. تو اس طرح سے ہو جائے تب بھی مقصد حاصل, اور اللہ کی محبت میں ہو جائے تب بھی مقصد حاصل. مطلب یہ کہ دل متاثر ہو جائے اللہ کے نام سے. نمبر 2, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب قرآن پڑھ کے اسے سنایا جائے تو اس کے ایمان میں ترقی ہو, ایمان بڑھتا چلا جائے. گزشتہ کل جو ایمان کی سطح تھی, آج اس سے بلند ہو اس کی سطح. نمبر 3, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, بھروسہ کامل صرف اور صرف اللہ کا ہونا چاہیے. نمبر 4, الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز کا قائم کرنا ان کی زندگی میں موجود ہے. یہ کمال ایمان کی نشانی ہے, نماز کا قائم کرنا. ہم تو اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. نمبر 5, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. مال دیا ہے, مال خرچ کرتے ہیں. صلاحیت دی ہے, صلاحیت خرچ کرتے ہیں. علم دیا ہے, علم خرچ کرتے ہیں. یہ 5 باتیں اگر پائی گئیں تو پھر کیا کہا, اولئک هم المؤمنون حقا, یہ ہیں پکے سچے اہل ایمان جن میں یہ 5 صفات پائی گئی. یہ تو ہو گیا اعلیٰ درجہ. اب سب سے کم تر درجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں بھی بتایا. ایک شخص نے پوچھا, اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ اذا اسرت کا حسنتک واذا اساءت کا سیئتک فانت مؤمن. نیکی کر کر اگر آپ کو خوشی ہو اور گناہ کرنے کے بعد آپ کو غم ہو, صدمہ ہو, تو فانت مؤمن, آپ کے اندر ایمان کی رمق موجود ہے. یہ ایمان کی رمق موجود ہے, ذائقہ ہے, ابھی چنگاری ہے اندر. کتنی خوبصورت پہچان بتائی, کتنی شاندار پہچان بتائی, کس طرح سے اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے. تو میں اور آپ, ہم سب پہچانیں, اپنے آپ کو دیکھیں. ایک اور حدیث سناتا ہوں. فرمایا, منکر کو دیکھا کسی نے, گناہ کو, تو اسے روکے. اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے. اپنے گھر میں تو ہاتھ کا اختیار چلتا ہے بھائی, بند کر دو اس چیز کو. نہیں روک سکتا, زبان سے روکے. یہ بھی نہیں کر سکتا,
دل میں برا تو سمجھے کہ غلط ہو رہا ہے، اور اگر دل میں برا بھی نہ سمجھا، یہ بھی خیال نہیں آیا، تو اس کے بعد ایمان کا کوئی حبہ، کوئی رتی نہیں بچی اس کے پاس۔ اب وہ مردم شماری میں تو مسلمان کہلائے گا، کافر کا فتویٰ بھول رہے ہیں اس پر، بس وہ مردم شماری میں مسلمان ہے۔ لیکن جو مسلمان، جو ایمان، جو اللہ مانگتا ہے، جس پر نجات ہے، جو آخرت میں کام آنے والا ہے، وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ اعلیٰ درجے کا ایمان بھی میں نے بتایا، اور ادنا درجے کا اپنے آپ کو پہچان کسوٹی ہے، آئینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ آئینہ اور شیشے کی مانند ہے، دیکھ لو کہ میں یہاں موجود ہوں کہ نہیں، میرا ایمان کہاں ہے، کہ کیا اپنے گھر کے اندر، محلے میں، کہیں بھی دوستوں کے ساتھ کوئی منکر گناہ ہونے کے بعد میں زبان سے روک سکتا ہوں؟ اگر ایک آدمی زبان سے طاقت ہونے کے باوجود بھی نہیں روک رہا، دوست و احباب پر نہیں روک رہا، پکڑا جائے گا قیامت کے دن۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے اتنا آپ کو مکلف کیا ہے جتنی آپ کی طاقت اور وسعت ہے۔ اپنے گھر کے اندر منکر کو دیکھ رہا ہے، نہیں روک رہا، پکڑا جائے گا۔ بیوی کے اندر جو ہے گناہ کو دیکھ رہا ہے، بیٹے کے اندر دیکھ رہا ہے، بیٹی میں دیکھ رہا ہے، روکنا چاہیے اسے، بولنا چاہیے۔ اور بھائی آخری درجہ تو یہ ہے کہ دل کے اندر تو برا سمجھے کہ غلط کام ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، دل کے اندر تو ادراک ہے کہ غلط ہو رہا ہے، تو یہ ایمان کا درجہ موجود ہے۔ اور اگر یہ احساس بھی رخصت ہو گیا تو اس کے پاس کوئی ایمان کا درجہ نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت۔ تو یہ ہے الا الذین آمنوا، ہاں جو ایمان لائے۔ تو اب ایمان کی اعلیٰ سطح بھی ذہن میں رکھیے گا، اور ایمان کی سب سے نیچے والی سطح بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اب اپنے آپ کو ان دونوں کے بیچ میں رکھو، فکر کرو اپنے ایمان کی۔ نمبر 2، وعملوا الصالحات، ایمان تو لے آیا، تو ایمان کے بعد عمل صالح شرط ہے۔ عمل صالح جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر عمل صالح نہیں ہے زندگی میں، اور ایمان ہے لیکن وہ والا ایمان جو بتا چکا ہوں، اعلیٰ درجہ، ادنا درجہ، وہ ایمان، تو جنت میں چلا جائے گا لیکن اپنے گناہوں کی سزا پائے گا، نافرمانیوں کی سزا پائے گا، نیک عمل نہ کرنے کی سزا پا کر پھر جنت میں جائے گا۔ اور وہ نیک عمل ترک کرنے کی یا گناہ کے کرنے کی جو سزا ہے وہ ہلکی سزا ہے، وہ دنیا کا معاملہ نہیں کہ کوئی سمجھوتا کر لوں گا، کہ میں مال دے کے جان چھڑا لوں گا، نہیں، میں کوئی سفارش کروا لوں گا، نہیں، میں کوئی اپنی پارٹی لے آؤں گا، نہیں۔ کس انداز سے سمجھایا سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کی پہلے والی آیت کو آپ دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی تم سے لا یؤخذ منکم عدل، تم سے کوئی مال وصول نہیں کیا جائے گا، نہ تمہاری مدد کی جائے گی، اور اس قدر شدید اور سخت اور ہولناک عذاب ہوگا وہ جہنم کا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بس اتنی سی عرض کرتا ہوں کہ اس ہولناکی جہنم کی اتنی سمجھائی اور بتائی کہ اگر یوں سمجھو کہ مشرق میں اگر ایک سوراخ کر دیا جائے، بیل کے نتنے جتنا جہنم سے سوراخ نکال دیا جائے، تو مغرب میں بیٹھا ہوا آدمی اس کے جسم کا اور اس کے دماغ کا بھیجا اندر کا پگھل جائے گا اس کی حرارت۔ اور کیا سمجھایا، اس قدر بتایا، صرف وہاں سے وہ جو کھانا اس کو جہنمی کو دیا جائے گا، اس کا ایک ٹکڑا دنیا میں چھوڑ دیا جائے گا، تو اس کی زہر اور اس قدر اس کی زہر کہ پوری دنیا میں قیامت تک کوئی سبزہ نہیں اگے گا۔ تو بتاؤ جس کا وہ کھانا ہوگا اس کا کیا حشر ہے؟ موت کا تو قضیہ ہی نہیں ہوگا نا کہ موت آ جائے گی، موت تو ہے ہی نہیں وہاں، موت کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، موت کو تو خود ہی موت آ گئی، موت کو تو مار دیا جائے گا، خود ہی موت آئی، تو کیا حشر ہوگا اس آدمی کا؟ اور وہ جو زنجیریں اور ہتکڑیاں اور جو بیڑیاں ڈالی جائیں گی، اس کی ایک کڑی صرف دنیا کے سب سے بلند ترین پہاڑ پر رکھ دی جائے
تو وہ اس کی حرارت تپش سے اور اس کے وزن سے دب جائے گا نیچے. یہ دیکھتے نہیں ہو کتنے بڑے بڑے دنیا میں پہاڑ، کتنی بلند چوٹیاں ہیں. وہ جہنم، اس سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنے بچوں کو بچا لو. اسی کے متعلق اللہ کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یاد رکھنا اس جہنم پر تمہیں پہلے سے اطلاع دی گئی ہے، ایسے فرشتے مسلط اور مقرر ہیں کہ وہ غلاظ شداد، ان کے دل میں رحم نام کی کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں ہے ان کے اندر رحم کے نام کی، اور ان کی زبان میں کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ پاک کی کے حکم سے وہ مأمور ہوں گے، سپرد کیا جائے گا ان کو یہ کام سزاؤں کا دینا. وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، وہ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں مجرم نہیں ٹھہرائیں گے، وہ نہیں کریں گے. تو اس قدر سمجھایا. اسی جہنم سے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو سمجھایا، اپنی امت کو ڈرایا. اسی جہنم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ صفا پر کھڑے ہو گئے، ایک ایک خاندان کو. 2 دن پہلے بھی میں حدیث پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر، کیا درد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زبان میں. یا فہر بن مالک کی اولاد، اے بنو کعب کی اولاد، اے بنو ہاشم کی اولاد، اے بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. ایک ایک قبیلے کا نام لے لے کے پکارا، عمومی خصوصی. پھر اے عباس تم میرے چچا ہو، تمہیں بھی کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. فاطمہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو تو بھی جہنم سے بچا لے. یہ نہیں کہنا کہ میں نبی تمہیں کسی کام آ سکوں گا. وہاں دیکھو تم دنیا میں مجھ سے جو مانگو گی میں کوشش کروں گا، میں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں چھوڑا سکتا. تو جب نبی کا یہ حال ہے، ان کے خوف کا، ان کے ڈر کا یہ حال ہے، تو میں اور آپ کہاں ہیں؟ اس لیے آج کے زبانوں پر یہ جملہ عام آتا ہے، کوئی بات نہیں بھائی، ہم مسلمان تو ہیں نا بھائی، اللہ کو ہمارے اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی لذت ہے، کرتے جاؤ، بعد میں دیکھی جائے گی، توبہ کر لیں گے. تو اس لیے قرآن کہتا ہے نہیں، خسارہ ہے، خسارہ ہے، خسارہ ہے. عمل کا ترک کرنا، نیک عمل کا ترک کرنا اور گناہ کا ارتکاب کرنا، یہ خسارہ ہے. ہاں یہ وعدہ دیا، سبحان اللہ، اس مہربان رب نے یہ وعدہ دیا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم کبائر سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم تمہارے معاف کر دیں گے، چھوٹے جرائم ہم معاف کر دیں گے، لیکن تمہیں شرط ہے کہ بڑوں سے، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. ایک شخص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور بڑے پریشان. اللہ کے رسول مجھے بات کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضیہ سنا ان سے. کیا معاملہ ہو گیا؟ معاملہ یہ ہو گیا کہ آتے آتے راستے میں کسی جگہ پر کہیں سے گزر ہوا تو ایک خاتون پر نگاہ پڑ گئی، ایک عورت پر نگاہ پڑ گئی. اس زمانے میں حمام، نہانے کی جگہ گھر سے متصل باہر بنی ہوتی تھی، اور چونکہ گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو بیت الخلاء اور حمام یہ چیزیں ذرا باہر ہوتی تھی. تو وہ کہیں کوئی خاتون نہا رہی تھی تو اس کے جسم کے کسی حصے پر نگاہ پڑ گئی، بے حد پریشان ہو. اللہ کے رسول کو شہید ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے. آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا اذان ہوئی، جماعت ہو گئی. جماعت کے بعد پھر کہے اللہ کے رسول میرا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا نماز نہیں پڑھی؟ پڑھ لی. کہ اس نماز پڑھ لی تو معاف ہو گیا. یہ کیا تھا؟ یہ صغیرہ گناہ تھا. اور پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کرتی ہیں، چھوٹے گناہ. لیکن یہ چونکہ چلتے چلتے ایک نگاہ کا پڑ جانا ہے، یہ چھوٹا گناہ تھا. لیکن مستقل ربط اور تعلق یہ بڑا گناہ ہے. مستقل دیکھنا یہ بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بڑا گناہ ہے. اور مستقل دیکھنا اور نظر کرنا تو گناہ کبیرہ ہے. اور پھر کسی غیر محرم اور اجنبی کو پھر پھول کا تحفہ دینا تو حرام، یہ تو ظلم، یہ تو سراسر اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینا ہے. بھائی
تو دعوت دینا اللہ کے غضب کو، یہ کون سا اصول ہے؟ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، جوان دوست بھی میرے بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات کو کوئی برا نہ منائیے گا، میں بات صاف کہوں گا، اس لیے میں صاف کہوں گا، اللہ کے نبی نے صاف بات بتائی ہے تو وہ بات میں بتانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، اس کے بعد ایک جوان کے لیے کیا دلیل رہ گئی، کیا جواز پہنچتا ہے کہ وہ کسی اجنبی لڑکی سے اپنا تعلق قائم کرے اس حدیث کے بعد جو حدیث میں سنانے لگا ہوں، جو حدیث میں سنانے لگا؟ اور اگر پھر بھی وہ اپنے لیے جواز تلاش کرتا ہے اور اپنے لیے درست سمجھتا ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسانوں کی فہرست سے ہی نکل گیا، یہ پھر انسان نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ہے، اللہ کے رسول مجھے اب زنا کی اجازت دیجیے۔ کیا خوب انداز تھا اللہ کے نبی کے سمجھانے کا۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے یہ بات، یہ جرت کر رہا ہے ایک شخص، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دیں، ہم قتل کرتے، یہ کیسی بات کر رہے اور آپ کے سامنے؟ صبر کرو، بات پوری اس نے کہہ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سے پوچھا تم یہ بتاؤ جس عورت کے ساتھ تم یہ زیادتی اور یہ جرم کرو گے، آپ نے پہلے یہ پوچھا بتاؤ تم یہ چاہتے ہو تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زیادتی کرے؟ نہیں۔ تم یہ چاہتے ہو تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زیادتی کرے؟ فرمایا نہیں۔ تم یہ چاہتے ہو تمہاری پھوپھی کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، سارے محرم رشتے آپ نے گنوائے؟ تو اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول ہرگز نہیں چاہتا۔ تو آپ نے فرمایا پھر یہ بتاؤ جس کے ساتھ تم زیادتی کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں، بیٹی، بہن۔ تو ایک لمحے کے لیے آدمی، یہ جوان اس بات کو کیوں نہیں سوچتا کہ میں اگر یہ حرکت کر رہا ہوں کہیں تو میرے گھر میں بھی تو میری بہن ہے، میرے گھر میں بھی تو میری بیٹی ہے، میرے گھر میں بھی تو جناب میری بھانجی ہے، میری بھتیجی ہے، میرا گھر بھی تو ہے بھائی۔ میں عرض کر رہا ہوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیوں سمجھایا، یوں کیوں نہیں فرمایا حرام؟ کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ کیا اللہ نے حرام نہیں قرار دیا اس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ انداز نہیں اختیار فرمایا۔ یہ قیامت تک آنے والی نسل کو یہ پیغام تھا کہ اس بدکاری کو کرنے سے پہلے اپنے انجام کو سوچا کرو، اس کے قریب جانے سے پہلے اپنے گھر کو سوچا کرو، اپنا گھر کا خیال کیا کرو۔ اس لیے صاف صاف فرمایا تم دوسروں سے اپنی نظروں کو محفوظ رکھو، تمہارے گھر کے اندر تمہاری بیٹی اور تمہاری بیوی اور تمہاری بچیوں کے اوپر لوگوں کی نظریں نہیں پڑیں گی، اور اگر تم نہیں رکھو گے تو اس کی سزا تمہیں دنیا میں یہ ملے گی، یہ سزا تمہیں دنیا میں ملے گی۔ تو اس لیے میں درخواست کروں گا کہ اس قسم کی رسومات سے اپنے آپ کو بچائیے، یہ ایمان کو تباہ کرنے کے اسباب ہیں، یہ تباہی ایمان ہے۔ الا الذین آمنوا، ہاں جو ایمان لیا وہ خسارے سے بچ سکتا ہے۔ تو خسارے سے بچنے کے لیے ایمان کے بعد عمل صالح شرط ہے، اور عمل صالح کا معنی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ عمل صالح۔ یہ دونوں چیزیں، جن کا حکم دیا وہ کرنا اور جن سے روکا ان سے باز آنا، یہ عمل صالح۔ یہ دو کام ہو گئے جو اپنی ذات سے متعلق ہیں، ایمان اور عمل صالح اپنی ذات سے متعلق ہے۔ اب تیسرا کام وہ آیا، یہ امت صرف اپنی ذات کے لیے نہیں پیدا ہوئی، یہ انسان اپنی ذات کے لیے نہیں آیا ہے، یہ جینا صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ آیا ہی دوسروں کے جینے کے لیے، دوسروں کے جینے کا ذریعہ بننے کے لیے، دوسروں کو جہنم سے خسارے سے بچانے کا ذریعہ بننے کے لیے آیا ہے۔ یہ اس کی دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اسی کو فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، سب سے بہترین اسی لیے تم ہو کہ تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو۔ اس لیے فرمایا وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرے گا تو اس خسارے سے بچ سکے گا۔ اگر ایمان لایا تو 25% کچھ کامیابی پا گیا، عمل صالح ہوا 50% کچھ کامیابی پا گیا، خسارے سے بچ گیا۔ اس کے بعد اگر تواصی بالحق نہیں کی، حق کی تلقین نہیں کی، تو نصف خسارہ نصف ایمان۔ اور اگر تواصی بالحق اس نے کیا، حق بات کی تلقین دوسروں کو بھی کرتا رہا، تو یوں کہا جائے گا کہ 75% یہ خسارے سے بچ گیا ہے، 75% بچ گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کامل طور پر خسارے سے بچوں، تو کامل طور پر خسارے سے بچنے کے لیے پھر کامل اعمال کروں،
تو 4 کام پورے کرو. تو ہر آدمی اپنے گھر سے شروع کرے. وانذر عشیرتک الاقربین، یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے سب کو اپنے گھر والوں کو جمع فرمایا. سب اپنے گھر سے شروع کرو کہ بھائی اپنے گھر سے آغاز کرو، اپنے گھر سے اللہ کے پیغام کو سنانا شروع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے گھر میں بتانا شروع کرو، روزانہ 10 منٹ اپنے گھر کے اندر تعلیم کیا کرو، فضائل اعمال کی تعلیم. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے حالات زندگی پڑھو. قرآن مجید کا ایک آیت جو ابھی یہاں ہم پڑھتے ہیں، اسی کو پورے ہفتے اگر آپ دہراتے رہے تو کتنی اچھی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے کوئی حدیث آپ لے لو. معارف الحدیث ایک بہترین کتاب ہے، معاشرتی زندگی میں آپ کو بہترین رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. اسوہ رسول اکرم ایک کتاب ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ آپ کی زندگی کو جمع کیا گیا، اس سے آپ تعلیم کریں. یہ ہے تواصی بالحق. اپنے گھر والوں کو بھی خسارے سے بچانا ہے، بچوں کو بچانا ہے، بیوی کو بچانا ہے. اچھا، جب آدمی حق بات کہتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ مسائل آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے مسائل آتے ہیں کہ یہ یوں سمجھیں کہ یہ سوغات ہے. کسی جگہ پر آدمی جاتا ہے، کسی جگہ پر آدمی ظاہر سی بات ہے ٹھنڈے علاقے میں جاتا ہے تو آدمی کہے کہ میں ٹھنڈے علاقے میں آیا ہوں، میں پہاڑ بھی دیکھوں، میں برف بھی دیکھوں، لیکن مجھے سردی نہ لگے. آئے کیوں؟ تو لگے گی. تو بالکل اسی طرح سے جب آدمی حق بات کہتا ہے تو کچھ نہ کچھ مشکلات آتی ہیں، ان پر صبر کرنا پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی. عام طور پر مشکلات کیا آتی ہیں؟ سامنے والا بات نہیں سنتا، دل پر ناگواری ہوتی ہے. دل پر ناگواری ہوتی ہے، ڈنڈا اٹھا لیتا ہے، نہیں ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا. سمجھانا ہے پیار سے، محبت سے. سامنے والا کوئی جملے کسنا شروع کر دیتا ہے، تو آیا بڑا تبلیغ کرنے والا، تو آیا بڑے جناب ہمیں نصیحت کرنے والا، خود تو یوں کرتا ہے اور مجھے نصیحت کر رہا ہے. یہ ساری باتیں آتی ہیں. ایسے حالات میں آدمی کو صبر کرنا ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے یہ تو مسلمانوں کی طرف سے، کفار کی طرف سے بھی ایذائیں آئیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کافروں کی طرف سے کتنی ایذائیں آئی ہیں. کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو لوگوں نے ہجرت پر مجبور کیا یا آپ کی مخالفت شروع ہوئی، 40 سال سے پہلے تو کوئی مخالفت نہیں تھی. جب آپ نے دعوت شروع کی، دوسروں کو بات بتانا شروع کی تو مخالفت آئی. پہلے تو لوگ کیا کہتے تھے؟ صادق امین، صادق محمد سچے، محمد امانت دار، محمد سچے، محمد امانت دار. وہ تو یقیناً سچے سچے امانت دار، بے شک بے شک بے شک ہیں. لیکن مخالفت کہاں ہوئی؟ اسی کے بعد تو ہوئی ہے، رسالت کے بعد ہوئی ہے، رسول بننے کے بعد، نبی بننے کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد مخالفت ہوئی ہے. تو ہم مخالفت سے گھبرا جاتے ہیں کہ نہیں اگر میں یوں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. اللہ کے رسول تو مخالفت سے نہیں گھبرائے. سارا جہان ایک طرف ہو جائے، مجھے بات کہنی. جب میں ٹھیک کر رہا ہوں، میں ٹھیک بات کہہ رہا ہوں، میں قرآن کی بات کہہ رہا ہوں، تو پھر سارا جہان ناراض رہے، مجھے بات کہنی. تو یہ ہے وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. اور صبر کا معنی پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ دین پر استقامت اختیار کرنا، یہ بھی صبر ہے. گناہوں سے بچنا، یہ بھی صبر ہے. مصیبت کے وقت جزا فضا کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے. یہ سب معنی صبر کے آتے ہیں. تو ایک بار پھر ہم دہرا لیتے ہیں، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کے وقت. زمانے کی قسم، سارا زمانہ تمہارے سامنے، ماضی کے حالات پڑھو، قوموں کے عروج اور زوال کو دیکھو اور عبرت حاصل کرو. عصر کے وقت کی قسم ہے، تمہارا وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے. عصر اور نچوڑ کی قسم ہے، پورا نچوڑ ہے تمہارے سامنے یہ ہے، اور سب کے سب خسارے میں ہیں، کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں ہے. ہاں خسارے سے بچنا ہے تو ایمان لے کے آؤ. ایمان کی دونوں سطح آپ کو بتا دیں، اور عمل صالح کرو. عمل صالح کا مطلب جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کرو، اور جن چیزوں سے روکا ان سے باز آ جاؤ. اور پھر یہ کام تو 2 تھے جو اپنی ذات سے متعلق تھے، پھر تیسرا کام متعدی ہے، دوسروں کے متعلق ہے. وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرتے رہنا. اور پھر اس پر کچھ مسائل آئیں تو پھر صبر کر لیجیے گا. وتواصوا بالصبر، یہ خسارے سے بچنے کے لیے یہ 4 اعمال ہیں. جو فرد ان 4 اعمال کو اختیار کرے گا وہ خسارے سے بچے گا. جو گھرانہ اختیار کرے گا وہ خسارے سے بچے گا. جو امت اختیار کرے گی وہ خسارے سے بچے گی. جو نہیں اختیار کرے گا اس کے لیے خسارے سے. قرآن کے فیصلے اٹل ہیں، ان میں تغیر، ان میں تبدل نہیں آتا. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کے فیصلوں میں تبدیل بھی نہیں ہے، تحویل بھی نہیں ہے. تبدیل کا مطلب کیا کہ ہاں یہ مقرر تھا کہ سزا کیوں ہو اور اب بدل گئی، نہیں بدلے گی، نہیں ہوتا ہے. تحویل نہیں ہے،
آنا تو اس پر تھا، بلی پڑنی تھی اس پر، لیکن اس پر پڑ گئی، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نظام ہے، وہ دنیا کا نظام نہیں ہے کہ عذاب لانے والے کو غلطی لگ گئی ہے، خسارہ لانے والے کو غلطی لگ گئی ہے، اس کو نام کسی اور کا بتایا تھا، وہ کسی اور کے پاس لے کے چلا گیا۔ یہ تو دنیا میں ہوتا ہے بھائی، اللہ کا نظام ہے۔ تو اس لیے سمجھنے کی کوشش کرو، اس سورہ مبارکہ کو اپنے گرد و نواح میں دوستوں کو سمجھاؤ، بتاؤ، اور یہی حق بات کی تلقین کرنی ہے کہ جب آپ کل اپنے یہاں بیٹھیں گے احباب میں، دوست و احباب میں، مومنوں سے درخواست ہے وہ اس صورت کی تلقین، اس صورت کا سبق دوسروں کو بتائیں کہ ہم نے یہ سبق سیکھا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان۔